سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یعنی صحابہ کرام تنقید سے کیوں پاک ہیں، وہ ہم میں سے جدا کیوں ہیں، اور وہ ہماری طرح کیوں نہیں ہیں، اور وہ الگ چنندیدہ استفاء لوگ کیوں ہیں؟ تو یہ فرق ہے، اور ہم اس فرق کو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ہم میں کوئی فرق نہیں، جس طرح ہم پر تنقید ہو سکتی ہے اس طرح صحابہ کرام پر تنقید ہو سکتی ہے۔ تو ہم مختلف قسطوں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ میں اور ہم میں فرق ہے، اور انشاءاللہ مختصر احادیث کی روح سے ہی یہ فرق ہم واضح کریں گے۔ پہلا ہمارا استدلال جو ہے کہ صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق ہے، وہ لوگ چنندیدہ لوگ تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، آپ کے دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کیے تھے۔ تو مشکات المصابیح، اس کے اندر مختلف کتب سے احادیث نقل کی گئی ہیں، یہ بخاری مسلم کی متفقہ روایت ہے، اور یہ روایت مشکات کے اندر باب صفت الجنہ و اہلیہا، کہ جنت کے اندر رہنے والے لوگوں کی صفات اور وہ لوگ کیسے ہوں گے، یہ باب ہے۔ اس باب کے تحت 15ویں حدیث ہے، اور مشکات کا جو ٹوٹل نمبر ہے اس کے مطابق یہ 5625 نمبر حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ، دیکھیں یہ عام انسانوں کا معاملہ ہے کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے سب سے آخر میں ساری نعمتیں کرنے کے بعد یہ سوال کریں گے، یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، فیقولون، وہ کہیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے پروردگار، لبیک، ہم آپ کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہیں، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کلمہ کہیں گے، والخیر کلہ فی یدیک، اور خیر ساری کی ساری آپ کے پاس ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ اب ان الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں یہ کہیں گے کہ حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ تو فیقولون، وہ کہیں گے، وما لنا لا نرضى یا رب، ہمیں کیا ہو گیا کہ اے اللہ ہم راضی نہ ہوں آپ سے، ہم تو آپ سے راضی ہیں۔ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، آپ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جنت میں جو آپ نے آج تک اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا، تو ہم آپ سے راضی کیوں نہ ہوں گے اے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ الا اعطیکم افضل من ذالک، اچھا تم یہ سمجھتے ہو تو کیا میں تمہیں اس سے افضل اور اس سے بہتر کوئی چیز نہ دوں؟ یعنی سب سے آخر میں سب سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہ دوں۔ تو اہل جنت سوال کریں گے کہ اے رب، ای شیء افضل من ذالک، اللہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں، خوشحالی دی ہے، امن دیا ہے، جنت میں ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی آپ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ فیقول، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، اب ان الفاظ پر غور کرنا ہے، فیقول، اللہ تعالیٰ کہیں گے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ اے اہل جنت سنو، اس سب سے افضل یہ ہے کہ میں آج تم پر راضی ہو گیا ہوں، اور میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اہل جنت کو تمام نعمتوں کے بعد عطا کی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رضوان، اللہ کی رضا، کہ اللہ راضی ہو گیا، یہ نعمت ساری نعمتوں سے بڑی ہے، ایمان کی نعمت سے بڑی ہے، جنت کی نعمت سے بڑی ہے۔ جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ڈھیروں نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہے اللہ کی جانب سے رضوان۔ قرآن پاک نے اسی کو ذکر کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا ان ساری چیزوں سے بہتر اور بڑی ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا اس حدیث سے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضا ہے، راضی ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ نے کسی کو نہیں دی، اور جنتیوں کو بھی جنت میں سب سے آخر پر یہ نعمت ملے گی۔ لیکن ایک جماعت ہے، امتیوں میں سے ایک جماعت، ایسی جماعت ہے، انبیاء کی ہم بات نہیں کرتے،
امتیوں میں سے ایک ایسی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ رضا والا تحفہ دے دیا ہے، یہ والا میڈل اللہ تعالیٰ نے ان کے گلوں میں ڈال دیا ہے۔ اور جو شخص بھی اس جماعت کے اندر داخل ہو گیا وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا، صحابہ اکرام مجھ سے راضی ہو گئے۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، میں نے تو جنت تیار ہی ان لوگوں کے لیے کی ہے، باقی جو امتی ہیں ان کو تو ان کے صدقے سے ملنی ہے۔ تو صحابہ اکرام ہم میں سے الگ اس لیے ہیں، مخصوص جماعت اس لیے ہے، ان کی تخصیص اس لیے ہے، وہ ہم میں سے افضل اعظم اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی، کسی امتی سے بھی، تمام انبیاء کی امتوں میں سے کسی امت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی نہیں ہوا، جنت میں بھی جا کے سب سے آخر پہ یہ اعلان فرمائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ عظیم جماعت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو رضا ہے یہ تمام چیزوں سے افضل اور تمام چیزوں سے اعلیٰ اور تمام چیزوں سے اولا ہے۔ اور ہم ساری زندگی دعا کریں اللہم ارضی عنا وارضنا عنک، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں، جنت میں یہ ہمیں اعزاز مل جائے۔ اور صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا میں ہی یہ اعزاز عطا فرمایا، اس لیے صحابہ کرام ہم سے الگ ہیں اور ہم سے جدا ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ حسد نہیں کرنا بلکہ ان کی عزت و تکریم کرنی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔